نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر چونکہ مہینہ سرکار کی اولاد کا ہے اور جلسہ حضور کے میلاد کا ہے تو میں نے دونوں جہاد کو سامنے رکھتے ہوئے جس نقطہ گفتگو کو موضوع گفتگو بنانے کا شرف حاصل کیا ہے اسی کا اسی لمحے آغاز کر رہا ہوں چونکہ تمہیدوں میں جانے کا وقت ہی نہیں اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر باغ آپ نے دیکھ رکھے ہیں سیب کا بھی باغ ہوتا ہے انار کا بھی باغ ہوتا ہے لیچی کا باغ بڑا قیمتی ہوتا ہے انگوروں کا باغ بڑا قیمتی ہوتا ہے لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ کائنات میں جتنے بھی باغ کھلے ہیں کھلے تھے یا قیامت تک کھلیں گے جتنا بھی قیمتی باغ ہو اس باغ کا پہرا انسان دیتا ہے مزہ نہیں لیا آپ نے میں آپ کے ذہن کو یہیں سے کہیں کا کہیں لے جانا چاہتا ہوں کہ بلا جتنے بھی قیمتی باغ ہوئے تھے ہوئے ہیں اور قیامت تک ہوں گے ہر باغ کا پہرے دار انسان ہوتا ہے کسی کا بلوچ ہوگا کسی کا پنجابی ہوگا کسی کا سندھی ہوگا کسی کا پٹھان ہوگا ہر قیمتی سے قیمتی باغ کا پہرا انسان دیتا ہے اسی لمحے اولاد مصطفیٰ کو بھی سلامی اور میلاد مصطفیٰ کو بھی سلامی اسی لمحے اولاد مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ کو سلامی پیش کرتے ہوئے جملہ دینے جا رہا ہوں ہر باغ جتنا بھی قیمتی ہو اس باغ کا پہرا انسان دیتا ہے اس خوبصورت محفل میں اولاد مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ کو سلامی پیش کرنے کے لیے میں جس باغ کا ذکر چھیڑنے جا رہا ہوں جملہ توجہ کے ساتھ سننے والا ہے ہر باغ کا پہرا انسان دیتا ہے آدم سے لے کے قیامت تک آدم سے لے کے قیامت تک صرف ایک باغ اس کائنات میں ایسا کھلا ہے ایسا کھلا ہے ایسا کھلا ہے یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس کہ بلا ہر باغ کا پہرا انسان دیتا ہے یہ پنجتن پاک کا باغ ایسا ہے اس کا پہرا انسان نہیں خود رحمان دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اب چشتیوں میں یہ جرت نہیں ہوگی
تو کس میں جرت ہوگی؟ ہر باغ کا پہرا انسان دیتا ہے. ہر باغ کا پہرا کون دیتا ہے؟ انسان. جس کو گھبراہٹ ہو میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ یرید اللہ کا فاعل، لیذہب عنکم کا فاعل کوئی انسان نہیں، قرآن کے فیصلے کے مطابق رحمان ہے. تو ہر باغ کا پہرا انسان دیتا ہے. پنجتن پاک والے باغ، اہل بیت اطہار والا باغ، یہ ایک تھا، ایک ہے اور قیامت تک ایک ہی رہے گا، کہ جس کا پہرا انسان نہیں دیتا، رحمان دیتا ہے. جرت سے سننا چاہتے ہو تو جملہ جرت اور محبت کا بھرا ہوا دینا چاہتا ہوں. بابا جس کا پہرے دار اتنا اونچا ہو، ضروری نہیں میں 6 گھنٹے تقریر کرتا رہوں، میں نے بات کہیں سے شروع کی ہے کہیں جا رہی ہے. جس کا قبلہ فاروق بھائی گیلانی صاحب، قبلہ حیدر شاہ صاحب، جس کا پہرے دار ایسا ہو، اندازہ کرو وہ عزت دار کیسا ہو. جس کا پہرے دار ایسا ہو، جس کا پہرے دار ایسا ہو. یرید اللہ، میں کہانی نہیں سنا رہا، سٹوری نہیں سنا رہا، آیت پڑھ رہا ہوں. جس کا پہرے دار ایسا ہو، وہ عزت دار کیسے ہوگے؟ وہ عزت دار کیسے؟ اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر. اب میں بوجھ بننے کا عادی نہیں، اس باغ کی پہچان پر ایک جملہ کہہ جاؤں، اگر آپ کا ذہن حاضر ہوا تو بات یہیں سے دل میں اتر جائے گی. اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر. کس باغ پہ؟ پوری توجہ اب ضائع نہیں کرنی. کس باغ پہ؟ جس باغ کی پہچان ہی زہرا سی کلی ہو. اللہ جانے کیا سننے کے عادی ہیں آپ. اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں تھا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اور چشتی لوگ تو اس سے پہلے بھی اس نظریے کو جانتے ہیں. ہماری درگاہوں پہ تو پڑھا جاتا تھا محمد گلستو علی روئے گل، محمد گلستو علی روئے گل، بود فاطمہ اندروں بوئے گل، چو اترش برآمد حسین و حسن ازاں شد معطر زمین و زمان. اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر. اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر. تمہیں پہرے دار کی طرف سوچنا چاہیے، پھر عزت داروں کی طرف جانا چاہیے. اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر. جس باغ کی پہچان ہی زہرا سی کلی ہو. جس باغ کی پہچان ہی زہرا سی کلی ہو. میں پوری تقریر نہ بھی کر سکا، میں یہ جملہ سمجھا گیا تو میں سمجھوں گا میری حاضری پوری ہو گئی. جس باغ کی پہچان ہی زہرا سی کلی ہو. ہم اہل سنت ہیں اور اہل سنت کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ ان کی ابتدا بھی شان رسالت ہوتی ہے، ان کی انتہا بھی شان رسالت ہوتی ہے. ذکر کوئی بھی چھڑو، ہمارا نقطہ توجہ ذات سرکار ہے، ہمارا مرکز توجہ ذات سرکار ہے. جہاں ذبات رسالت سے نہ چھڑے سمجھ لے وہ سنی کی بات نہیں ہے، وہ پیر پٹھان پیر قبلہ عالم بادشاہ کے غلاموں کی بات نہیں ہے، خواجہ احمد مہروی کے غلاموں کی بات نہیں ہے. ہماری بات شروع بھی ذات رسالت سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا بھی اسی ایک نقطے پر ہوتی ہے. بات سمجھنے کی طرف ہم جا رہے ہیں. اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر. جس باغ کی پہچان ہی زہرا سی کلی ہو. سید زادے بیٹھے ہیں، درویش زادے بیٹھے ہیں، فقیر زادے بیٹھے ہیں، کوئی چشتی، قادری، نظامی، نقشبندی، سارے محبت والے لوگ بیٹھے. میں نے اپنی زندگی میں حضرت شان رسالت پر اس سے بڑا جملہ نہیں پڑھا.
جو میں ابھی دینے جا رہا ہوں. میں نے اپنا ذوق ہے ہر کسی کا, اپنی سوچ ہے ہر کسی کی. میں نے اپنی سوچ کے مطابق شان رسالت پر اس سے بڑا جملہ اردو زبان میں نے نہیں پڑھا. تب توجہ کریں, اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر جس باغ کی پہچان ہی زہرا سی کلی ہو. اب سنو, میں مقام رسالت کے کس پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں. جس باغ کی پہچان ہی زہرا سی کلی ہو اور اس شخص کے, اب سننا ہے دھیان سے, اس شخص کے رتبے کی بلندی کو نہ ماپو. اے چشتیوں میرویوں, اب ذہن پوری طرح توجہ کرے. اس شخص کے رتبے کی بلندی کو نہ ماپو. کس شخص کے, پوری توجہ, اس شخص کے رتبے کی بلندی کو نہ ماپو جس شخص کے ادنا سے غلاموں میں علی ہو. حد نہیں ہوگی بابا. اس شخص کے رتبے کی بلندی کو نہ ماپو جس شخص کے ادنا سے غلاموں میں. یہ میرا ذوق نہیں, یہ میری جذباتیت نہیں,